خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین مجلس، اتنا چھوٹا سا اور چند دنوں کی زندگی کا مدرسہ اور اتنا عظیم الشان جلسہ، یہ مدرسے کی کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرات، جس اہم اور بڑی ذمہ داری کی ادائیگی کی کوشش کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ ہمارے مشفق و مہربان مربی حضرت مولانا الحاج محمد سلیم صاحب قاسمی زید پوری مجدد اللہ العالی کی دعاؤں توجہات کا نتیجہ ہے اور منشا ہے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جلسہ دستار بندی ہمارے مدارس اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ یہ مدرسے کیا ہے؟ ابھی جو بعد عشاء سے لے کر ابھی تک قرآن کریم کی تلاوت اور عشق نبی کے بحر بیکرا میں ڈوب کر پڑھے جانے والے اشعار آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، یہی مدرسہ ہے۔ آج جو ہماری کوئی مسجد تراویح اور امام سے خالی نہیں ہے، یہی مدرسہ ہے۔ آج جو ہمارے محلے محلے اور گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے نظر آ رہے، یہی مدرسہ ہے۔ آج جو ہم بغیر جنازے کے دفنائے نہیں جا رہے، یہی مدرسہ ہے۔ آج ہم جو علمی اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہیں، یہی مدرسہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے مدرسے کے لیے؟ یہ ہمارے اسلام کے محفوظ قلعے ہیں۔ ان مدرسوں اور مسجد کو آباد رکھنا، ان کی خیر خبر لینا، ان کو آگے بڑھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں جو مال و دولت سے نوازا ہے، ہم خوب اچھا کماتے ہیں، خوب اچھا کھاتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ خوب کمائیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، بینک بیلنس بنائیے، لیکن اپنی جمع کی ہوئی رقم اور اپنی اکٹھا کی ہوئی دولت سے ان مدرسے اور مسجدوں کو آباد رکھنے اور آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ساری دنیا کی طاقت مل کر ان مسجدوں اور مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم مدرسے اور مسجد والے جو مغربی تہذیب کے آگے سر نگو نہیں ہوتے ہیں، ہم نے ان کے آگے سر نہیں جھکایا، ان کی ننگی گندی تہذیب کو ہم نے نہیں قبول کیا، تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے ہمارے مدرسوں کو بدنام کیا، ہماری مسجدوں کو ختم کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں کر رہی ہیں۔ آپ مایوس نہ ہونا، آپ قطعی مایوس نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، بہت کمزور تھے، نادوا تھے، اور فرعون جو ظالم جابر اپنی طاقت کی انتہا پر تھا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ کو اس دریا سے پار کر کے چمکا دیا۔ ہم اور آپ مایوس نہ ہو، بدل نہ ہو، ہم ڈرے نہیں، ہم دبے نہیں۔ ہم نے جب باطل طاقتوں کے سامنے نہ کبھی سر جھکایا ہے، نہ جھکائیں گے، نہ کبھی دبے ہیں، نہ دبیں گے، نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ ڈریں گے۔ ہم
اسلام کا پیغام پوری دنیا میں ہم پہنچائیں گے. اسلام کا پیغام تیزی سے بڑھ رہا ہے. جن کے مقدر روشن ہے، جن کی قسمت میں چمکنا نصیب ہے، وہ لپک لپک کے دوڑ کر کے دامن اسلام میں آ رہے ہیں. خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہیں ہمیں، لیکن اس علاقے میں اپنے یہاں پر دبانے کی، مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. نہ اسلام مٹا ہے اور نہ قرآن مٹا ہے. قیامت تک ہمارا قرآن باقی رہے گا اور قیامت تک مسلمان باقی رہے گا. یہ آندھیاں ہیں، آئیں گی چلی جائیں گی. یہ آندھیاں ہیں، آئی ہیں، آنے دو ان کو. ہمیں اتحادی اور اجتماعی قوت کو آپس میں یکجا رکھنا ہے، منتشر نہیں ہونا ہے. مدرسے اور مسجد سے جڑ کر کے رہنا ہے. قرآنی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے اور قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں لانا ہے. صحابہ کرام سے لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے بہت ساری طاقت جمع کر لی ہے، تم ڈرو ان سے. تو قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونے لگا. ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ صبح قیامت تک اسلام باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، مسلمان باقی رہے گا. یہ جو کچھ ہے سب آندھیاں ہیں، آئیں گی اور اڑ کر کے چلی جائیں گی. اسلام کا پیغام نہ رکا ہے نہ رکے گا. اسلام کا پیغام نہ رکا ہے نہ رکے گا. حق کبھی باطل سے دبا ہے نہ دبے گا. ارے لالچ نہ دو سونے کے پہاڑوں کا ہمیں تم، دامن محمد ہاتھوں سے ہمارے چھٹا ہے نہ چھوٹے گا. بہت اچھی بات ہے حضرات، اس وقت کا پروگرام عظیم الشان پروگرام، یہ جلسہ، یہ نورانیت، اس میں واعظ و خطابت کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کے خطیب، اعلیٰ مقرر، علمی صلاحیتوں کے مالک، بڑے بڑے مدبر اور لاکھوں کی مجمع کو خطاب کرنے والے موجود ہیں. ہماری کیا اوقات و بساط ہے کہ ہم آپ کے سامنے دیر تک رہ کر کچھ باتیں کریں. لہذا بس میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے جو اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگان دین موجود ہیں، ہم انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ ان کی خطابات کو سنیں گے، اپنے دلوں کو منور کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یار زندہ محبت باقی، یار زندہ محبت باقی، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت مولانا سمیر صاحب سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے. اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی زید پوری دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام علماء کرام کو، حفاظ کرام کو، پردہ نشین خواتین اسلام کو روشناس فرمائیں.